بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کا ٹاپک یا عنوان ہے ہمارا 403 فوربیڈن ایرر، جو کہ ورڈ پریس میں اکثر بیشتر آپ کے سامنے آتا ہے، وہ آپ کو پریشان کر دیتا ہے۔ اس پریشانی کا حل اور ان کی وجوہات ہم بتاتے ہیں آج۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ یہ کہاں پہ یہ ایرر آتا ہے۔ ایک ایرر یہ آتا ہے کہ ورڈ پریس ایڈمن لاگن پیج پر آتا ہے کہ جو کہ ورڈ پریس ایڈمن پینل نہیں کھل رہا ہوتا، اس میں یہ ایرر آتا ہے، آپ کھول نہیں سکتے ورڈ پریس ایڈمن میں، یا ڈیش بورڈ کی طرف آپ نہیں جا سکتے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ ورڈ پریس انسٹال کرتے ہیں اس وقت بھی یہ ایرر آ سکتا ہے انسٹالیشن کی وقت۔ تیسرا یہ کہ ورڈ پریس کے کوئی بھی پیج وہ نہیں کھل رہا ہوتا، اس میں یہ ایرر آ جاتا ہے، آپ کھولنے کے قادر نہیں ہوتے، کھولنے پر قادر نہیں ہوتے، یہ ایرر آتا رہتا ہے۔ اور ایک اور یہ ہے کہ اکثر بیشتر جو نا یہ ایرر جب آتا ہے وہ مکمل اس جملے کے ساتھ نہیں آتا کہ 403 فوربیڈن ایرر وغیرہ وغیرہ، صرف شارٹ کا یہ بھی آ سکتا ہے کہ ایکسیس ڈینائیڈ آ سکتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں آتا کہ تم اجازت نہیں ہے اس سرور تک رسائی یا اس کو اوپن کرنے کے لیے جو نہ کوئی رسائی اور پرمیشن نہیں ہے۔ اب اس کی ہم وجوہات معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وجوہات معلوم کرتے ہیں کہ اس ایرر کی وجوہات کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے۔ اس ایرر کی 3 وجوہات یا 3 اسباب ہے ناظرین۔ ایک سبب یا ایک وجہ نمبر 1 یہ ہے کہ سیکورٹی پلگن جو نا آئی پی ایڈریس کو بلاک کر دیتا ہے، یا یہ کہ یہ سیکورٹی پلگن یا کوئی بھی پلگن جو نا کرپٹ ہو گیا ہے۔ یہ اگر وجوہات ہو تو اس وجہ سے وہ ایرر آ جاتا ہے۔ دوسری وجہ، اس ایرر کی وجہ یا ایرر کا سبب یہ ہے کہ کرپٹ HT-access فائل ہے جو سی پینر اور سرور میں ہے۔ یہ کرپٹ HT-access فائل کی وجہ سے جو نا یہ ایرر آتا ہے۔ تیسری وجہ یا تیسرا سبب انکریکٹ فائل پرمیشنز ہے، جو سرور میں جو فائلز ہے، فولڈرز ہے، ان کی پرمیشنز جو نا غلطی سے اس کی سیٹنگ غلط انٹری ہو گئی ہوگی، تو اس وجہ سے جو نا یہ ایرر آتا ہے۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ ہم یہ جس طرح ہے اس کو سولو کرنے کے لیے، اس کو فکس کرنے کے لیے ہم آپ کی مدد کریں گے، رہنمائی کریں گے، اور ہم زبانی بھی آپ کو بتائیں گے، تفصیل سے بتائیں گے، پہلے سمجھائیں گے، اور اس کے بعد پریکٹیکلی آپ کو جو نا سی پینل اور ایڈمن پینل میں آپ کو سمجھائیں گے بھی۔ اہم پوائنٹس نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے بنائی گئی ویڈیو مفید اور مؤثر مواد اور سیٹنگ کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے ناظرین، لہٰذا کام شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ ناظرین۔ اب ہم کام شروع کرنے کے لیے پلگنز، HT-access فائل اور فائل پرمیشنز پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ناظرین محترم، سولوشن کی طرف جانے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ورڈ پریس ویب سائٹ کا فل بیک اپ آپ نے لینا ہے۔ بیک اپ لینے کے لیے ہماری الگ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک اپ ویب سائٹ کا کس طرح لینا ہے۔ اس کے لیے ہمارے چینل میں پلے لسٹ میں جائیں گے، پلے لسٹ میں ورڈ پریس ٹیوٹوریل پر کلک کریں گے، وہاں پہ اس ورڈ پریس ٹیوٹوریل میں آپ ایک ویڈیو ملے گی، وہ ویب سائٹ کے کو بیک اپ لینے کے لیے، اس کا فل بیک اپ لینے کے لیے وہاں اس طریقے سے آپ نے بیک اپ لینا ہے۔ ایرر 403 کی دوسری وجہ ہم نے کہا ناظرین کہ وہ ہے HT-access فائل جو کہ سی پینل میں ہے، تو یہ جب کرپٹ ہو جائے تو اس کے بعد جو نا یہ ایرر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کہ HT-access فائل کہاں پہ ہے؟ یہ ہے سی پینل پبلک HTML میں، وہاں جائیں گے، وہاں پہ آپ جا کے اس کو آپ نے جو بھی کرنا ہے وہاں پہ کرنا ہے، اس کو ری نیم کرنا ہے، اس کو ریپیئر کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے یا نیو کریٹ کرنا ہے۔ اب آئیے ناظرین، ہم آپ کو پریکٹیکلی دکھاتے ہیں کہ
HTML جو فائل ہے جب کرپٹ ہو گیا ہو اس کو چیک کرنے کے لیے یہ تمام کارروائی میں پریکٹیکلی cPanel میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب HTXS فائل کہاں پہ ہے ناظرین؟ HTXS فائل ہے cPanel میں، cPanel سے آگے جا کے فائل مینیجر میں، وہاں سے آگے پبلک HTML میں آپ کا یہ فائل پڑا ہے، اس کے ساتھ اس طرح ڈیل کرنا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں یہ cPanel میں پریکٹیکلی میں آپ کو فائل کھول کے دکھاتا ہوں، تو جو کرنا ہے ہم وہاں پہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ cPanel ہے، یہاں فائل مینیجر پر میں نے کلک کر دیا جناب۔ فائل مینیجر میں ہم آپ گئے، یہاں سے آپ نے فائل کی تلاش میں آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، یہاں پہ بلو کلر کا فولڈر ہے پبلک HTML، پبلک HTML پر آپ نے کلک کرنا ہے، اس کو اوپن کرنا ہے، یہ فولڈر ہے۔ یہ دیکھیں میں نے کلک کر دیا اس پر جناب، یہ کھل گیا۔ کھلتے ہی جناب یہ دیکھو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ فائل پڑا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ فائل پڑا ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے جی، یہ آلریڈی یہ فائل آپ کے سامنے پڑا ہے۔ اگر یہ فائل نہ ہو، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یہ فائل موجود نہیں ہے، اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں آپ نے جانا ہے یہاں کونے کارنر پہ سب سے اوپر ٹاپ پہ سیٹنگز میں آ کے یہاں پہ یہ چیک باکس ہے، یہ چیک جو نا آپ نے چیک کیا ہوا ہے، آلریڈی ٹیک کیا ہوا ہے، اگر نہ ہو تو آپ نے شو ہڈن فائلز اس کو چیک کرنا ہے، ٹیک کرنا ہے، یہاں سیو کا بٹن دبانا ہے، چونکہ آلریڈی یہ ہے، میں سیو کا بٹن نہیں دباتا، میں کینسل کا بٹن دباتا ہوں۔ یہ فائل یہاں پہ پڑا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین کے اس فائل کو آپ نے رائٹ کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اپنی کمپیوٹر ڈسک میں لوکیشن سیٹ کر کے وہاں ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کرنا ہے۔ احتیاطاً وہ بیک اپ پڑا رہے تو آپ کو پریشان نہ ہونا پڑے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس پر کلک کریں گے، اس کے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ری نیم کرنا ہے۔ ری نیم کرنے کے لیے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے، رائٹ کلک میں یہاں ری نیم پر کلک کرنا ہے، یہ باکس کھل جائے گا، یہاں ری نیم کرنا ہے، اس کے آخر میں کچھ آپ نے بڑھانا ہے، ٹھیک ہے جی، اس آخر میں آپ نے بطور مثال بڑھانا ہے، اس کے آخر میں ہم بڑھاتے ہیں، اس کو میں نے ری نیم کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے اس کو اولڈ میں نے ایڈ کر دیا۔ اب جو نا اب اس کو ری نیم فائل میں نے کلک کر دیا، یہ ریفریش ہوگا، ریفریش ہو کے جناب علی یہ آ گیا، یہ دیکھو ری نیم ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے جناب؟ اب آپ نے جا کے ایرر چیک کرنا ہے، اگر ایرر موجود ہے دوبارہ بھی آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ فائل بالکل ٹھیک ہے، یہ کام کر رہا ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے۔ اگر ایرر ختم ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فائل جو ہے نا یہ کرپٹ ہے۔ اب اس کرپٹ فائل کو آپ ریپیئر بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیلیٹ اور ریپیئر کب کرنا ہے؟ جب آپ نیو فائل کریٹ کریں گے۔ نیو فائل کہاں سے کریٹ کرتے ہیں؟ بہت آسانی سے آپ ایڈمن پینل کے ڈیش بورڈ سے وہاں جا کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ وہاں سے کس طرح نیو فائل کریٹ کرنا ہے۔ جب ایڈمن پینل سے ڈیش بورڈ سے جب آپ نیو فائل کریٹ کریں گے آسانی سے ایک بٹن سے ایک کلک سے، تو یہ وہ فائل یہاں پہ آئے گا، اس کے ساتھ نیو فائل آ جائے گا۔ اس کے بعد یہاں واپس آ کے اس اولڈ فائل کو جو رینیم کیا ہے اس کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے، اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جب آپ ڈیلیٹ کریں گے نیو فائل آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ کرپٹ فائل ختم ہو گیا، دوبارہ جو نا وہ ایرر کبھی بھی نہیں آئے گا۔ HTXS نیو فائل کریٹ کرنے کے لیے دوبارہ ہم آ گئے ڈیش بورڈ میں۔ ڈیش بورڈ میں آ کے یہاں پہ آگے کس طرح فائل کریٹ کرنا ہے، نیچے آ کے یہاں پہ سیٹنگز ہے، سیٹنگز پر آپ نے کلک کرنا ہے، آگے جانا ہے جنرل میں۔ جنرل میں جا کے آپ نے صرف یہاں کیا کرنا ہے، جنرل سیٹنگز میں آ کے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، کوئی ہاتھ اس میں نہیں لگانا۔ کیا کرنا ہے؟ بالکل اس کو صرف آپ نے یہاں پہ جنرل میں آ کے جنرل سیٹنگز میں آ کے آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف یہاں پہ سیو چینجز کا بٹن یہاں اس پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ سیو چینجز کے بٹن پر کلک کریں گے آٹومیٹیکلی cPanel میں وہاں پہ جو نا HTXS فائل نیو فائل جو نا کریٹ ہو جائے گا، اس کے ساتھ پھر جا کے وہاں اس اولڈ ون کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح جو نا یہ کرپٹ فائل ختم ہو جائے گا اور نیو فائل کریٹ ہو جائے گا اور آپ کا ایرر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ اس ویڈیو سے مستفید ہو گئے ہوں گے۔ جس فیلڈ میں بھی اگر آپ کا کوئی پرابلم ہو یا کوئی سوال ہو یا آپ کو کوئی مشورہ درکار ہو
کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کریں، ہم ضرور آپ کو جواب دے کر آپ کی رہنمائی کریں گے، اور یہ ہمارا فرض ہے۔ مزید مفید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔